اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ڈیئر اسٹوڈنٹس آج اس کلاس میں ہم 18 سینچری کے دو اور ناولسٹ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم وہ 18 سینچری کے ناولسٹ کے اوپر ایک لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں، جس میں ہم نے ہمارے پاس سیموئل رچرڈسن اینڈ ڈینیل ڈیفو کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہنری فیلڈنگ کے اوپر بات، جو کہ ہمارے پاس 1770 میں وہ پیدا ہوا اینڈ 1754 میں اس کا ڈیتھ ہوا۔ بالکل 18 سینچری ناولسٹ ہے، واز دا گریٹسٹ آف 18 سینچری ناولسٹ، وہ سب سے بڑا ناولسٹ تھا، مطلب سب میں سے گریٹ تھا۔ ہی روٹ ہز فرسٹ گریٹ ناول جوزف اینڈریو، یہ آپ نوٹ کرتے چاہے ایم سی کیوز کے طور پہ۔ اس کا جو سب سے پہلا ناول تھا وہ جوزف اینڈریو تھا، ان آرڈر ٹو satirize and parody the false sentimentality and conventional virtues of Richardson heroine Pamela۔ اس نے جوزف اینڈریو کے اوپر جو ہے اس نے جوزف اینڈریو لکھا اس غرض سے تاکہ وہ سٹائر کرے کس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیروڈی بھی کرے اس کے وہ غلط جذباتی اور روایتی ورچوز کا، نیکی کا، جو ریچرڈسن کے ہیروئن پامیلا میں ہمیں ملا تھا۔ پامیلا میں کیا ہوا تھا؟ پامیلا کا دوسرا نام ہے ورچو ریوارڈڈ۔ اب اس نے وہ بہت زیادہ جو ہے اس نے وہ اچھا نیت سے اضحاد مار رہی، پھر آخر میں اس کی نیکی کا اس کو بدلہ ملا۔ یہ اس نے بالکل الٹ لکھا اور اس نے اس کو ثابت کیا کہ ورچو ریوارڈ نہیں ہوتے اس دنیا میں۔ اب ادھر وضاحت ہے، دا ہیرو آف دس ناول از سپوز بردر آف پامیلا۔ اس کا جو ہیرو ہے اس ناول کا، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سگا بھائی نہیں ہے، سپوز بردر ہے پامیلا کا، ڈومیسٹک سرونٹ جو کہ گھریلو نوکر ہے، who has ought to follow the example of his sister، جدھر اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بہن کی طرح میں سنسیئر رہوں گا، اور مجھے جو اس کا وہ جو ہے پھر وہ مل جائے گا، مطلب اس کا صلہ مجھے مل جائے گا۔ He is also exposed to the same kind of temptations، اس کے ساتھ اس طرح کی رویے کا اظہار کیا گیا، but instead of being rewarded for his virtues، لیکن اس کے جو نیکی ہیں ان کا بدلہ لینے کے بجائے، ملنے کے بجائے، he is dismissed from the service by his mistress، اس کو اپنے وہ نوکری سے نکالا گیا، اس کے مسٹریس نے اس کو نکالا۔ تو آپ کو اندازہ ہوا اوپر جو ہے جوزف اینڈریو جو ہے اس کو نوکری سے نکالا گیا، اور پاملا جو ہے وہ اس کا وہ سپوز بردر ہے، جوزف اینڈریا کا سپوز سسٹر ہے، اس نے جو ورچوز کی تو اس کو اس کا بدلہ ملا۔ تو اس ناول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادھر جب اس دنیا میں جب آپ کو ورچو کا نیکی ملتا ہے تو یہ ایکسیپشنز کیس ہے، اکثر جو ہے ادھر آپ کے وہ ورچوز کے ساتھ اور آپ کے وہ جذبات اور احساسات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ The satirist purpose of fielding ends here، ادھر جو ہے اس کا وہ سٹائر والا مقصد جو ہے، سٹائر کا مطلب یہ ہے to ridicule someone and make people laugh، کسی کو ریڈیکیول کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جو ہے وہ because then he described the adventures of Joseph with his companions persons Adam، پھر اس نے وہ جوزف کا وہ ایڈونچر، اس کے بہادری وہ جو ہے وضاحت کی اس کے دوست کے ساتھ، جوزف کے دوست کا جس کا نام تھا پیرسنس ایڈمز۔ یہ آپ کو MCQs ہو سکتا ہے کہ جوزف اینڈریو میں جوزف کا دوست کون تھا، تو وہ ہمارے پاس پارسنس ایڈمز تھا۔ اینڈ ٹیل دا اسٹوری آف ویگابونڈ لائف، ویگابونڈ مین آوارہ گردی والا لائف جو ہے ود اے ویو، اس غرض سے ٹو لوپ مین آؤٹ دیئر فولس، کہ انسان کو اپنے بیوقوفی کے اوپر تھوڑا وہ مذاق آئے۔ انسٹیڈ آف سینٹیمنٹلٹی اینڈ فیمل نائسٹیز آف ریچرڈسن، جو ہے اس کے بجائے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر سینٹیمنٹلٹی بیان کرے اور عورتوں کا جو اچھا ہونا ہے وہ بیان کرے۔ ان دا فیلڈنگ ناول وی فائنڈ کورس ویگورس ہیلاریس اینڈ ایون ورگل اپروچ آف لائف، جبکہ مطلب عورتوں کا جو جذبات اور اس کا اچھا ہونا، اس کے بجائے ناول فیلڈنگ کے ناول میں ہم
اس کا خراب حالت اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ویگوریس حالت جو ہے، اور حتیٰ کہ ولگر کا مطلب بےہودہ وہ جو اپروچ رکھتے ہیں زندگی کے ساتھ، اس نے اس کو بیان کی ہے. دا ریزلٹ از بورڈ ریئلزم، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ریئلزم ہے. نٹ ان دا پورٹریل آف دا انر لائف، مطلب جو دائمی زندگی ہے اس کے اندر اس کی تصویر کشی نہیں کی جاتی ہے. بٹ دا آؤٹر بیہیویئر آف مینرز، مطلب یہ ہے کہ مطلب ادھر جو ہے وہ آپ کے وہ آؤٹر بیہیویئر کے اوپر جو ہے لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ آپ دل سے جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ادھر جو ہے یہ میک اپ چلتا ہے. The characters in the novels are drawn from the classes of society and they thrive to the life. ادھر جو ہے کیریکٹر اس نے وہ جو ہے مختلف سوسائٹیز کے اس سے وہ لیے ہیں، مطلب اپر کلاس کے اور چھوٹے، کیونکہ اس نے مثال کے جب جوزف تھی تو اس کا جو اس نے وہ کیا ہے اس کا جو مسٹرس ہے تو جوزف مڈل کلاس کا یا پور کلاس کا، اور اس کا وہ جو ہے وہ بڑے کلاس کا. فیلڈنگ نیکسٹ ناول، اس کا جو دوسرا ناول ہے اس کا نام ہے جوناتھن وائلڈ از اے ٹیپیکل پکرک ناول. یہ ایک بس عام بدماشوں والا پکرک ناول نہیں جس میں کوئی بدماشی متعلق ایک قصہ ہو. نریٹنگ دا اسٹوری آف روگ، ایک بدماش کا قصہ سناتا ہے. ہز گریٹسٹ ناول، اس کا سب سے بڑا ناول جو ہے وہ دا ہسٹری آف ٹام جونز فاؤنڈلنگ، اس کا وہ جو ہے اس کا مشہور ناول ہے جو کہ اس نے اس کو وہ لکھنا شروع کی 1746 میں اور 1749 میں. ہیز ایپک ایز ویل ایز ڈرامیٹک کوالٹیز، اس کے اندر ایپک اینڈ ڈرامیٹک کوالٹیز ہے. یہ جو مولٹری ٹرمز ہے اس پہ آپ اگر نہیں سمجھتے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اٹ کنسسٹ آف لارج نمبر آف انویلڈ ایڈونچرز، جدھر جو ہے بہت سارے انویلڈ ایڈونچرز ہیں which they are skillfully brought toward their climax by the hand of dramatist، جو کہ اس نے اس کے وہ ناول کے کلیمیکس تک لائے بہت زیادہ ڈراماٹسٹ کا سہارا لیتے ہوئے. behind all these happenings improbabilities incongruities there exist، جو یعنی behind all these happenings، یہ جتنے بھی کچھ ہوتا ہے all these chance happenings، اس سارے ہونے کے وہ جو ہے چانسز جو ہیپننگ ہوتے ہیں. امپروبیلٹیز مین جس کا کوئی امکان نہ ہو. انکانگریٹیز کا مطلب یہ ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے. دیر ایگزسٹ یعنی ان کے ناولوں کے اندر بہت سارے واقعات اور بہت سارے ایسی چیزیں جو مطلب آپ توقع نہیں کرتے وہ ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزیں جس سے آپ ایگری نہیں کرتے ان کے ناول میں آپ کو ملتے ہیں. دیر ایگزسٹ infinite pattern which gives a complicated plot of Tom Jones, a unity which we find nowhere in English novel or drama except Ben Jonson's Alchemist. ہاں تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ آپ کو مل جاتے ہیں، اور جو کہ آپ کو یہ سارے چیزیں جب مل جاتے ہیں نا بہت کمپلیکیٹڈ پلاٹ بنا دیتا ہے ٹام جونز کا، اور یونٹی وچ اور ایسے یونٹی بن جاتا ہے کہ آپ کو انگلش ناول یا کہیں بھی نہیں ملتا ہے سوائے بن جانسن نے جو الکیمسٹ ڈرامہ لکھا ہے اس میں آپ کو مل جاتا ہے. آپ کو ایک MCQs میں آپ کو بتاتا چلو، یاد رکھیے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ الکیمسٹ کیا ہے تو آپ نے انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ نے بولنا ہے الکیمسٹ ہمارے پاس 2 جانرز ہے لٹریچر میں. نمبر 1 ایک ڈرامہ ہے دا الکیمسٹ جو کہ بن جانسن نے لکھی ہے، اور ایک ناول ہے دا الکیمسٹ جو کہ پولو کولو نے لکھی ہے. پولو کولو نے جو الکیمسٹ لکھی ہے وہ ناول ہے، جبکہ بن جانسن نے جو الکیمسٹ لکھی ہے وہ ڈرامہ ہے. آپ نوٹ کرتے جائے. without making a deliberate effort at moralizing like Richardson، اب زیادہ ایفرٹ نہ ڈال کے کہ اس کو وہ ریچرڈسن جیسا وہ کیا بنائے، مورلائزنگ بنائے. فیلڈنگ سجیسٹ اے ڈیپر مورل لیسنز، وہ اس کو زیادہ گہرا مورل اخلاقی لیسن دیتا ہے. دیٹ ون شوڈ ڈو گڈ not for reward but for satisfaction of doing so. ادھر ریچرڈسن کا یہی مطلب ہے، فیلڈنگ کا یہی مطلب ہے کہ بہت ڈیپ لیسن اس کا یہ ہے کہ کسی کو اچھائی اس غرض سے نہیں کرنا
کہ اس کے ریوارڈ مجھے اچھا مل جائے گا، بلکہ اچھائی اس لیے کرنا تاکہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے. ویری گڈ، زبردست، آپ اس کو نوٹ بھی کرتے جائے. اٹ از دا جنرس امپلسز روٹڈ ان انسیلفشنس اینڈ ریسپیکٹ فار ادر. یعنی یہ جو ہے یہ ایک سخاوت والا چیز ہے، اور اس کا روٹ جو ہے اس میں خود غرضی نہیں ہے اور اوروں کا قدر ہے. وچ آر دا بیسٹ گارنٹی آف ورچو، جو کہ ورچو کا ایک بہت بڑا گارنٹی ہے. فیلڈنگز لاسٹ ناول، اس کا جو آخری ناول ہے عاملہ، which is the story of a good wife in contrast with the unworthy husband. یہ ایک کہانی ہے ایک اچھی بیوی کا اور اس کے ساتھ وہ جو ہے کس کے ساتھ، ایک unworthy husband کا، ایک خراب شوہر کے ساتھ. is written in a melody tone، اس نے وہ نرم انداز سے لکھی ہیں. Here instead of showing a detached and coward attitude of life, Fieldings became soft-hearted and champions the cause in the innocent and the helpless. ادھر جو ہے اس نے وہ جو ہے فوکس کی خراب اور زندگی کو ثابت کرنے کے بجائے اس نے ایک سافٹ ہارٹڈ مطلب ایک اچھا زندگی اس نے پریزنٹ کی، اور اس نے مطلب ساتھ میں یہ بھی ظاہر کی کہ جو انوسنٹ لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ آخر میں کیسے وہ خراب چیز کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بولا نا کہ اس نے وہ جو ناول لکھا ہے نا، کیا اس کا نام ہے، جوزف اینڈریو. تو ادھر بھی اس نے ظاہر کی نا کہ جو اچھے لوگ ہیں نا بس وہ بس ایسے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس کا وہ صلہ بہت کم ملتا ہے، ٹھیک ہے. It is also written in the homely and simple narrative. ایک عام قصے کی طرح یہ لکھی گئی ہے. Fielding's greatest contribution to the English novel is that اس کا سب سے بڑا contribution انگلش ناول کے ساتھ یہ ہے he put it on the stable footing. اس نے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. It became free from its slavery to fact, conscious and its power and possibilities. یہ اس غلامی سے بچ گیا کہ ادھر جو ہے وہ کانشیس نہیں ہے، اور سوری اس نے ناول کو فری کر دیا کس چیز سے کہ وہ it became free from its slavery to fact. یعنی ناول جو ہے اب وہ خود کفیل ہے، کانشیس آف اٹس پاور اینڈ پاسبلٹیز، ناول کو اپنے طاقت کا اور اپنے پاسبلٹی. اینڈ دا فیملی اسٹیبلش ایز این انڈیپینڈنٹ لٹری فارم، اور اس نے اس کو ایک مضبوط لٹری فارم بنا کے رکھا. ہی از کالڈ دا فادر آف انگلش ناول. ہنری فیلڈنگ کو دا فادر آف انگلش ناول کہا جاتا ہے بیکاز ہی واز دا فرسٹ ٹو گیو جینوئن پکچر آف مین اینڈ ویمن آف ہز ایج. کیونکہ اس نے وہ ٹھیک تصویر کشی جو ہے مرد اور عورتوں کا کی اپنے وقت کا، جو اس کا ایکچوئل لائف تھا، ایکچوئل زندگی تھا، اس کو ثابت کر دیا. وداؤٹ مورلائزنگ اوور دیئر وائسز اینڈ ورچوز. اس نے اس کو مورلائزنگ نہیں، اس کو وہ اس کے اوپر بات نہیں کہ ورچوز اینڈ، اس نے مطلب بھی ایز اے ہول اس کا وہ زندگی اٹھائی. It was through his effort that the novel became immensely popular. یہ اس کی طاقت تھی کہ ناول کو جو بہت بڑی طاقت ملی، بہت زیادہ مشہور ہوا. with the reading public نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا شروع کی. and large number of novel poured from the press. اور بہت سارے ناول جو ہے وہ لکھنے لگے اسی دوران یا اسی وقت میں. تو بیٹا میں سوچا کہ میں دو ناولز کو ڈسکس کروں گا، لیکن ہم نے مشکل سے ہنری فیلڈنگ کو کور کی، اور یہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا ناولسٹ ہے. بیٹا یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، سوال نہ ہو تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.